بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو بلاسٹ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ آپ نے خواہ مخواہ انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، گولی مار کر باہر جنگل میں پھینک دیجیے۔ کیپٹن حمید نے لیبارٹری سے کیبن میں آتے ہی کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا، بچوں جیسی باتیں مت کیا کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کرنل فریدی نے غصیلے لہجے میں کہا، کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، اور دشمنوں سے ہمدردی اپنے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ کیپٹن حمید نے اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، تم یہ باتیں نہیں سمجھو گے۔ مجھے اصل میں پریشانی یہ ہے کہ آخر عمران اتنی آسانی سے کیسے شکار ہو گیا۔ فریدی نے کہا، چلو یہ ایک نیا مسئلہ پیدا کر لیا آپ نے۔ آخر آپ عمران کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ ظاہر ہے اپنی حماقت کی وجہ سے شکار ہوا ہے، اور کیا؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، تم ابھی عمران کو جانتے ہی نہیں ہو۔ میں اسے جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے اور کس انداز میں کام کرتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب عمران کی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ کبھی بھی احمقوں کی طرح اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں نہ آتا۔ جس انداز میں یہ سب شکار ہوئے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران کی اصل پلاننگ ہی یہی تھی۔ کرنل فریدی نے کہا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل نہیں ہے؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا، نہیں، میں تو ویسے بھی ان کی جسامت اور انداز کو پہچانتا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے چیکنگ کر کے تسلی بھی کر لی ہے، اور پاک ایشیا یا کافرستان میں یہ سب کچھ ہوتا تو شاید میں یہ خیال کرتا کہ عمران کو اپنے اور اپنے ساتھیوں جیسے ہو بہو آدمی مل گئے ہوں گے، لیکن یہاں اوترات میں ایسے افراد کا ملنا ناممکن ہے۔ میک اپ بھی چیک کر لیا گیا ہے، ہیں تو یہ اصلی۔ کرنل فریدی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ شاید اب اعصابی مریض بن چکے ہیں۔ آپ کی اس پریشانی کا اصل علاج تو وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایسا کیجیے کہ انہیں یہاں سے ہٹا کر اوترات میں کسی جگہ پہنچا دیجیے، تاکہ کسی قسم کا خدشہ ہی باقی نہ رہے۔ کیپٹن حمید نے کہا، وہ تو میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں کہ صبح انہیں ہیلی کاپٹر پر ڈال کر اوترات پہنچا دوں گا۔ اس وقت رات کو تو انہیں لے جانا ممکن نہیں ہے، لیکن اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمران کی اصل پلاننگ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں اتنی آسانی سے شکار ہو گیا ہے؟ ضرور اس نے کوئی گہری بات سوچی ہوگی۔ کرنل فریدی نے کہا، اتنی ہی زیادہ پریشانی ہے تو عمران کو ہوش میں لا کر پوچھ لیجیے۔ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، پوائنٹ 1 کے اثرات ایک ہفتے سے پہلے کسی بھی طرح ختم نہیں کیے جا سکتے۔ کرنل فریدی نے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ اوہ، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، یقیناً۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ کرنل فریدی نے خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیپٹن حمید نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے حیران ہو کر کہا، میرا بیگ لاؤ، جلدی کرو۔ کرنل فریدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آخر ہوا کیا؟ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ کیپٹن حمید نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے بیگ لے آؤ، جلدی کرو، پھر بتاتا ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عمران کی پلاننگ یہی ہوگی۔ اگر تم ہوش میں لانے والی بات نہ کرتے تو ہم یقیناً مار کھا جاتے۔ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ عمران اور اس کے ساتھی ہوش میں آ جائیں اور پھر مجھے مجبوراً تمہارے مشورے پر عمل کرنا پڑ جائے۔ کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا، اور کیپٹن حمید اٹھ کر بڑے سے کیبن کے ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑا سا میڈیکل بیگ اٹھائے واپس آیا اور اس نے بیگ لا کر کرنل فریدی کے سامنے رکھ دیا۔ کرنل فریدی نے جلدی سے بیگ کھولا اور اس میں سے ایک بڑی سی بوتل جس میں سرخ رنگ کا محلول تھا اور ایک سرنج نکال کر اس نے اس کی سوئی پر موجود کیپ ہٹائی، اور پھر اس بوتل میں موجود سرخ رنگ کے محلول کو اس نے سرنج میں بھرا، اور پھر سرنج اٹھا کر وہ اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی ایک قطار میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کرنل فریدی نے تھوڑا تھوڑا محلول ایک ایک کر کے عمران اور اس کے سارے ساتھیوں کے جسم میں انجیکٹ کیا، اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا پلٹ آیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات موجود تھے۔ اب تو بتا دیں کہ ہوا کیا تھا؟ کیا آپ کو خطرہ تھا کہ یہ ہوش میں آ جائیں گے جو آپ نے انہیں طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگایا ہے؟ حالانکہ آپ پہلے خود ہی کہہ رہے تھے کہ 01 کے اثرات ایک ہفتے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتے۔ کیپٹن حمید نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بولتے ہوئے کہا، مجھے دراصل تمہاری بات پر اچانک خیال آ گیا تھا کہ ایسی ادویات آج کل عام ملتی ہیں جنہیں اگر ہم حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کر لیا جائے تو پوائنٹ 01 کی طاقت جلد توڑی جا سکتی ہے، اور یقیناً عمران نے یہی پلاننگ کی ہوگی کہ اس نے خود اور اپنے ساتھیوں کو ایسی ادویات کھلا دی ہوں گی، اس طرح وہ بے ہوشی کے عالم میں یہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ ایک ہفتے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتے، لیکن یہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد صورتحال آسانی سے تبدیل بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ دوا ان کے جسموں میں انجیکٹ کر دی ہے۔
اس طرح 01 کی طاقت ڈبل ہو گئی۔ اس طرح اگر عمران نے یہ پلاننگ بنائی ہوئی ہوگی تو اس کی پلاننگ فیل ہو جائے گی، کرنل فریدی نے کہا۔ لیکن عمران کو الہام تو نہیں ہوتا کہ اسے معلوم ہو کہ آپ نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے 01 پوائنٹ گن سے بے ہوش کرنے کی پلاننگ بنائے ہوئے ہیں، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ نمبر 9 اور 6 دونوں اچانک دوپہر کے بعد غائب ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ کہیں بھی دستیاب نہیں ہو سکے، اور تم جانتے ہو کہ نمبر 9 کو بہرحال ساری پلاننگ کا بخوبی علم ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیپٹن حمید چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران نے نمبر 9 پر تشدد کر کے اس سے آپ کی ساری پلاننگ معلوم کر لی ہوگی، کیپٹن حمید نے کہا۔ نہیں، نمبر 9 میرا تربیت یافتہ ہے، تشدد کے سامنے وہ کسی صورت بھی زبان نہیں کھول سکتا، اور یقیناً عمران بھی اس بات کو جانتا ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ عمران نمبر 9 سے ذہنی طور پر کہیں آگے ہے، اسے نفسیاتی انداز میں سب کچھ معلوم بھی کر لیا ہوگا، اور نمبر 9 کے مطابق اس نے کچھ بتایا بھی نہ ہوگا، کرنل فریدی نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب تو آپ مطمئن ہو گئے ہیں، یہی کافی ہے، کیپٹن حمید نے کہا، اور کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سو بھی جانا چاہیے، دوسرے کیبن میں موجود 0 سروس والے تو نہ جانے کب کے سو بھی چکے ہوں گے۔ آپ خواہ مخواہ کے خدشات کی وجہ سے نہ خود سو رہے ہیں اور نہ ہی مجھے سونے دے رہے ہیں، کیپٹن حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم سو جاؤ، میں کچھ دیر مطالعہ کروں گا، کرنل فریدی نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر وہ اس طرف کو بڑھ گیا جہاں باقاعدہ میز کرسی موجود تھی، اور میز پر ٹیبل لیمپ بھی رکھا ہوا تھا اور چند کتابیں بھی پڑی تھیں۔ کرنل فریدی نے کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل لیمپ جلایا اور ایک کتاب اٹھا کر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ کیبن میں خاموشی طاری ہو گئی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد کرنل فریدی نے کتاب بند کی اور پھر ٹیبل لیمپ آف کر کے وہ کرسی سے اٹھا اور سیدھا اس طرف کو گیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ کچھ دیر وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور ایک طرف بنے ہوئے اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے تاریک ذہن میں روشنی کا ایک مدھم سا نقطہ چمکا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ نقطہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی، لیکن آنکھیں کھل جانے کے باوجود اس کا شعور پوری طرح بیدار نہ ہوا تھا۔ وہ نیم خوابی کے عالم میں آنکھیں کھولے سامت و ساکت پڑا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگتا گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب اس کا شعور پوری طرح بیدار ہوا تو اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس نے دور کیبن کے ایک کونے میں کرنل فریدی کو ٹیبل لیمپ جلائے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف دیکھا۔ باقی سارے کیبن میں ہلکی لائٹ جل رہی تھی۔ عمران آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے اسے ساتھ پڑی ہوئی ایک خالی سرنج نظر آ گئی جس کی تہہ میں سرخ رنگ کا تھوڑا سا محلول صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک بار پھر معنی خیز مسکراہٹ رینگ گئی۔ ابھی عمران بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے کرنل فریدی کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ کتاب بند کر رہا تھا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بالکل نارمل انداز میں بند کر لی، لیکن ظاہر ہے پلکوں کے رخنوں سے اسے دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ کرنل فریدی نے ٹیبل لیمپ بند کیا اور پھر کرسی کھسکا کر وہ اٹھا اور مڑ کر اس حصے کی طرف آنے لگا جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ کرنل فریدی ان کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ بڑے غور سے عمران کو خاص طور پر دیکھ رہا تھا، البتہ اچٹتی ہوئی نظریں وہ اس کے ساتھیوں پر بھی ڈال لیتا، لیکن پھر اس کی نظریں عمران پر جم جاتی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس مڑا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ عمران اسی طرح ساکت پڑا ہوا تھا۔ کرنل فریدی کا بستر اس حصے کے بالکل سامنے تھا جس حصے میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے، اور عمران جانتا تھا کہ کرنل فریدی کس قدر ہوشیار نیند سوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے اسے انتظار کرنا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے تھا کہ اگر کرنل فریدی کے جاگتے ہوئے انہیں ہوش آ گیا تو پھر سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد عمران نے اس خطرناک پوزیشن کے باوجود حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ہر گزرنے والا لمحہ خطرے کو کم کرنے کی بجائے بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی۔ یہ ہاتھ کرنل فریدی کے چہرے سے قدرے اوٹ میں تھا۔ اسے یقین تھا کہ کرنل فریدی نے یہاں لٹانے سے پہلے اس کی بھرپور انداز میں تلاشی لی ہوگی، اور ظاہر ہے اس کے بعد کسی چیز کا رہ جانا ممکن نہ تھا۔ لیکن چونکہ عمران پہلے سے ان حالات کے لیے تیار تھا، اس لیے اس نے اس تلاشی سے بچنے کے لیے ایک انوکھا کام کیا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا سینے پر آیا، اور پھر سینے پر موجود قمیض کا درمیانی بٹن اس نے انگلیوں کی مدد سے توڑنا شروع کر دیا۔ یہ بٹن اس انداز میں لگایا گیا تھا کہ اگر اسے مخصوص انداز میں کھینچا جاتا تو وہ آسانی سے قمیض سے علیحدہ ہو سکتا تھا۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد بٹن علیحدہ ہو گیا تو عمران کا ہاتھ ایک بار پھر واپس سائڈ پر جانا شروع ہو گیا۔
اس کا پورا جسم اسی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ہاتھ بالکل کیچوے کے سے انداز میں، انتہائی غیر محسوس انداز میں رینگتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ جب ہاتھ واپس سائڈ پر ہو گیا تو عمران نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، مگر دوسرے لمحے اسے اپنے آپ پر فوری طور پر کنٹرول کرنا پڑا، کیونکہ کرنل فیدی یکلخت چیتے کی طرح بستر سے اچھلا اور تیزی سے اس حصے کی طرف آیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی لیٹے ہوئے تھے۔ یقیناً اس نے اس طویل سانس کی نامحسوس آواز بھی سن لی ہوگی۔ ہوں تو تم ہوش میں آ چکے ہو، کرنل فیدی نے آہستہ سے کہا۔ اس کے ساتھی نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی دائیں آنکھ کا پپوٹا کھولا اور دیکھا، مگر عمران کرنل فیدی کے بولتے ہی آنکھ کی پتلی کو اوپر کی طرف چڑھا چکا تھا، جس طرح بے ہوش آدمی کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں۔ چلنا میں کرنل فیدی غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے پپوٹا چھوڑا اور پاس پڑی ہوئی سرنج اٹھا کر اس نے اچانک اس کی سوئی کی نوک عمران کے بازو میں اتار دی۔ یہ سب کچھ کرنل فیدی نے اس قدر اچانک کیا تھا کہ اگر عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً چیخ کر اٹھ بیٹھتا، لیکن اس موقع پر عمران کی مخصوص ذہنی ورزشیں کام آ گئیں، کیونکہ جیسے ہی کرنل فیدی نے اس کی آنکھ کا پپوٹا کھولا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ کرنل فیدی مزید چیکنگ کے لیے کوئی ایسی ہی حرکت کرے گا۔ اس لیے اس نے فوراً ہی اپنی مخصوص ذہنی مشقوں کی بدولت اپنے ذہن کو ایک مخصوص نقطے پر مجتمع کر کے اس نے اپنے اعصاب کو جو ذہن کے ایک خاص حصے کے تابع ہوتے ہیں مکمل طور پر بے حس کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سرنج کی پوری سوئی اچانک اس کے بازو میں اتر جانے کے باوجود اس کے جسم نے معمولی سی حرکت بھی نہ کی تھی۔ عمران اب بھی پلکوں کے رخنوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیونکہ کرنل فیدی کے پپوٹا چھوڑتے ہی اس نے آنکھیں سیدھی کر لی تھیں اور سوائے اعصاب بے حس ہو جانے کے اس کے باقی تمام حصے بدستور کام کر رہی تھیں، اور ذہن کے وہ سب مخصوص حصے باقاعدگی سے کام کر رہے تھے جن کا تعلق ان حسیات سے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، لیکن اس کا پورا جسم لاش کی طرح بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ کرنل فیدی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سوئی کو واپس کھینچا اور سرنج ایک طرف پھینک کر وہ آہستہ سے مڑا اور ڈھیلے قدموں سے اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ اب شاید اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ خواہ مخواہ عمران کی صلاحیتوں سے مرعوب ہو کر اس قدر پریشان ہو رہا ہے۔ واقعی عمران بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی کرنل فیدی بستر پر لیٹا، عمران نے دوبارہ اپنے اعصاب کو حرکت میں لانے کی مخصوص ذہنی کوششیں شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں میں حرکت آ گئی ہے، اور یہ حرکت آہستہ آہستہ پورے جسم میں آ گئی۔ بٹن ابھی تک عمران کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا، اور عمران دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے کرنل فیدی کی توجہ قمیص کے اس غائب شدہ بٹن کی طرف نہیں گئی، ورنہ اس کی ساری پلاننگ فیل ہو جاتی۔ عمران نے بٹن کو کنارے کی طرف کر کے انگلیوں میں پکڑا، اور پھر آہستہ سے اس نے بٹن کے کنارے کو زمین پر بچھی ہوئی دری پر رگڑنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اسے بٹن میں حرارت پیدا ہوتی محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے سانس روک لیا۔ بٹن اب تیزی سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ عمران نے انگلیاں کھول دیں اور مسلسل سانس روکے رکھا۔ بٹن بے پناہ گرم ہو چکا تھا۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد انگلیوں سے اسے ٹٹولا تو وہ مکمل طور پر راکھ بن چکا تھا، اور اس کے ساتھ عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے آنکھیں کھول دی تھیں، اور پھر اس نے آہستہ سے سانس لیا اور چند لمحے رک کر اسے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرنل فیدی اب بستر پر اس طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ کرنل صاحب، آپ کا ہی مرید ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فیدی کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کرنل فیدی کی آنکھیں بند تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ عمران نے رک کر تیزی سے واپس مڑا اور ایک طرف رکھے ہوئے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ان تھیلوں کی طرف بڑھ گیا جو انہوں نے پشت پر لادے ہوئے تھے۔ یہ سب تھیلے ایک طرف ڈھیر کی صورت میں موجود تھے۔ عمران نے ان میں سے اپنا تھیلا علیحدہ کیا اور پھر اس کو الٹ کر اس نے اس کے نچلے حصے میں ایک جگہ ناخن پھیرا اور پھر ایک دھاگے کو پکڑ کر کھینچا تو نچلا حصے میں موجود ایک چھوٹا سا خانہ کھل گیا۔ اس میں سے ایک پتلی سی پلاسٹک کی پچکی ہوئی بوتل باہر آ گئی۔ عمران نے بوتل رکھ کر اس کا ڈھکن کھولا تو سوں سوں کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ پچکی ہوئی بوتل پھولنے لگ گئی۔ جب وہ پوری طرح گول ہو گئی تو عمران جولیا کی طرف مڑا۔ اس نے بوتل کے اوپر لگے ہوئے ایک اور ڈھکن کو اتارا اور بوتل کا منہ جولیا کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں تک اسے ایسا ہی رکھ کر اس نے ہٹایا اور پھر صفدر کی ناک سے لگا دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس نے تنویر اور کیپٹن شکیل کی ناک سے بھی بوتل لگائی اور پھر اسے ایک طرف پھینک کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے ہوش میں آنا شروع ہو گئے۔ وہ سب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور عمران نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں بولنے سے منع کر دیا
اور وہ سب پوری طرح شعور میں آتے ہی اٹھ کر تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ باہر کرنل فیدی کی زیرو فورس کے افراد یقیناً موجود ہوں گے۔ پوائنٹ گنیں اٹھا کر باہر جاؤ اور جو نظر آئے اسے بے ہوش کر دو، عمران نے انتہائی آہستہ آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سوائے جولیا کے سر ہلاتے ہوئے بڑے محتاط انداز میں ایک طرف موجود پوائنٹ گنوں کی طرف بڑھے اور پھر ایک ایک کر کے دروازہ کھول کر باہر پھیلے ہوئے اندھیروں میں مدغم ہو گئے۔ جولیا خاموش کھڑی بستروں پر پڑے ہوئے کرنل فیدی اور کیپٹن حمید کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن باہر زیرو فورس کے ارکان کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ سب واپس آ گئے۔ یہاں سے کچھ دور ایک اور بڑا کیبن ہے، وہاں 8 افراد سو رہے تھے، ہم نے سب کو بے ہوش کر دیا ہے، ان کے علاوہ یہاں اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ صفدر نے اندر داخل ہو کر عمران کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ارے پھر سرگوشی کی کیا ضرورت ہے، بے شک اونچا بولو، کرنل فیدی اور کیپٹن حمید تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور جب تک میں نہ چاہوں انہیں ہوش نہیں آ سکتا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم نے انہیں بے ہوش کیا ہے؟ مگر کیسے؟ کیپٹن حمید کی تو بات دوسری طرف ہے، کرنل فیدی تو گہری نیند سونے کے عادی نہ ہوں گے۔ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، بس قسمت یاوری کر گئی، ورنہ کرنل فیدی تو نیک بزرگوں کی طرح سونے میں بھی جاگتے رہتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تفصیل کے ساتھ ہوش میں آنے سے لے کر کرنل فیدی کے بے ہوش ہو جانے کی تفصیل سنا دی۔ اوہ، مگر تم نے اپنے اعصاب کو کیسے بے حس بنا دیا تھا؟ تنویر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے تنویر، عمران نے اپنا ذہن بلینک کر لیا ہوگا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں مس جولیا، عمران نے خود ہی بتایا ہے کہ جب کرنل فریدی نے سرنج کی سوئی اس کے بازو میں اتاری تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جبکہ ذہن بلینک ہو تو آدمی کے اعصاب کے ساتھ ساتھ اس کی تمام حصے بھی مردہ ہو جاتی ہیں، تنویر نے کہا۔ ارے ہاں واقعی، میں نے اس بات کا تو خیال ہی نہیں کیا تھا، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے صرف ذہن کا وہ حصہ تاریک کیا تھا جس کا تعلق اعصاب سے ہے، عمران نے مسکرا کر جواب دیا۔ کمال ہے، تم آدمی ہو یا روبوٹ کہ بٹن دبایا تو ایک حصہ بند، دوسرا بٹن دبایا تو دوسرا حصہ بھی بند، تنویر نے کہا اور عمران سمیت سب ہنس پڑے۔ میں فارغ وقت میں تمہاری طرح جولیا کے فلیٹ میں دعوتیں نہیں اڑاتا رہتا، بڑی جان توڑ ذہنی مشقیں کرتا رہتا ہوں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ چھوڑو اس بحث کو، اب بتاؤ کہ کرنا کیا ہے، جولیا نے تنویر کے چہرے پر ہلکے سے غصے کے تاثرات ابھرتے دیکھ کر موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ لیبارٹری کا راستہ اسی کیبن سے جاتا ہوگا اور ہم نے اب اس راستے کو تلاش کرنا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے سرنج کی بات کی ہے، کیا کرنل فیدی نے ہمارے جسموں میں کوئی محلول انجیکٹ کیا تھا جو سرنج قریب ہی پڑی تھی؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، آکسانم 3 کا محلول، جو انسان کو طویل عرصے کے لیے نہ صرف بے ہوش کر دیتا ہے بلکہ پوائنٹ 1 کی طاقت کو ڈبل بھی کر دیتا ہے۔ کرنل فیدی کو شبہ پیدا ہوا ہوگا کہ کہیں ہم نے کوئی ایسی دوا استعمال نہ کر رکھی ہو کہ جس سے پوائنٹ 1 کی طاقت کم ہو جاتی ہو، کیونکہ اتنی بات تو وہ بھی بہرحال جانتا ہے کہ ایسی ادویات بازار میں عام مل جاتی ہیں اور ہمارے آسانی سے شکار ہو جانے پر اسے یقیناً خیال بھی آیا ہوگا، لیکن میں نے پہلے ہی اس سب امکانات کو ذہن میں رکھ کر ہی دوا کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمارے آسانی سے شکار ہو جانے پر کرنل فیدی پریشان ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں حفظ ما تقدم کے طور پر طویل بے ہوش کر دینے والی دوا کا انجیکشن نہ لگا دے، اس لیے میں نے مخصوص دوا کا استعمال کی تھی۔ نتیجہ یہ کہ بجائے پوائنٹ 1 کی طاقت ڈبل ہونے کے مزید کم ہو گئی، اس طرح مجھے معمول سے بھی زیادہ جلدی ہوش میں آ گیا، تمہیں بھی جلدی ہوش آ جاتا، لیکن جس گیس سے میں نے کرنل فیدی اور کیپٹن حمید کو بے ہوش کیا تھا، ظاہر ہے اس نے تم پر بھی اثر کرنا تھا، اس لیے تمہیں ہوش میں لانے کے لیے مجھے علیحدہ سے دوا استعمال کرنا پڑا، عمران نے کہا۔ تمہارا ذہن واقعی 100 سال آگے کی بات سوچتا ہے، میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر تمہارے ذہن میں ہی یہ سب خصوصیات کیوں ڈال دی ہیں، تنویر نے کہا۔ یعنی تم مجھے 100 سال کا ذہین بوڑھا ثابت کر کے اپنا راستہ صاف کرانا چاہتے ہو، عمران نے مصنوعی طور پر غصیلے لہجے میں کہا، تو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اس بار تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ لیبارٹری کا راستہ بھی تو ڈھونڈنا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا مڑا، اور پھر وہ سب علیحدہ علیحدہ کیبن کے کونوں کی طرف بڑھ گئے تاکہ کسی خفیہ راستے کو تلاش کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ہریش لیبارٹری کے اندر بنی ہوئی اپنی مخصوص خوابگاہ میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس کے پاس تپائی پر رکھے انٹرکام کی گھنٹی زور زور سے بج اٹھی۔ پہلے تو ڈاکٹر ہریش اسی طرح گہری نیند میں پڑا رہا، لیکن جب گھنٹی مسلسل بجتی رہی تو اچانک اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور وہ پھر ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے چند لمحے وہ اس طرح ادھر ادھر سر گھما کر دیکھتا رہا جیسے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ماحول سے ایڈجسٹ کر رہا ہو،
شاید گہری نیند میں اسے اچانک اٹھنے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر ایڈجسٹ نہ ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر ہریش بول رہا ہوں، ڈاکٹر ہریش نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کو نیند میں ڈسٹرب کیا ڈاکٹر، لیکن مسئلہ انتہائی ایمرجنسی کا ہے۔ میں کھاٹک بول رہا ہوں، آپ فوراً میرے پاس آ جائیں۔ دوسری طرف سے ایک پریشان سی آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ہریش نے کہا، اور ریسیور رکھ کر انہوں نے جلدی سے ٹیبل لیمپ چلایا، ایک سائڈ پر پڑا ہوا اپنا گاؤن اٹھایا اور اسے پہن کر سلیپر پہنے، اور تیزی سے آگے بڑھ کر انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں نکل گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو رہے تھے، سامنے جس کی سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک مستطیل شکل کی دیوہیکل مشین موجود تھی جس کی اسکرین روشن تھی۔ اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے ڈاکٹر، اوپر کیبن کا منظر۔ اس ادھیڑ عمر نے جو کھاٹک تھا تیزی سے مڑ کر قریب آتے ہوئے ڈاکٹر ہریش سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ اوہ، کیا مطلب؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اوہ، کرنل فیدی اور کیپٹن حمید کیوں بے حسر پڑے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر ہریش نے اسکرین پر موجود منظر دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسکرین پر کیبن کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا جس میں ایک نوجوان مرد اور عورت خاموش کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک طرف بستروں پر کرنل فیدی اور کیپٹن حمید بے حس و حرکت پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کیبن کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اچانک چیک ان کے لیے کیبن کو فکس کیا تو یہ منظر نظر آیا، کھاٹک نے جو کہ مقامی آدمی تھا ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی لمبی گڑبڑ لگتی ہے، ڈاکٹر ہریش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے وہ دونوں ہی بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ اب کیبن کے کھلے دروازے سے تین کبھی ہیکل آدمی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مخصوص ساخت کی گنیں تھیں۔ ان کی آوازیں تو سنواؤ تاکہ پتہ تو چل سکے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ سوری ڈاکٹر، اگر میں نے ساؤنڈ کھولی تو پھر اس کیبن میں مشین کی مخصوص آواز سنائی دینے لگ جائے گی، کھاٹک نے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ انہیں کسی طرح بے ہوش کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے؟ ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ نہیں، یہاں صرف چیکنگ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر یہ لیبارٹری میں داخل ہو جائیں تو پھر ان پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جا سکتی ہے، کھاٹک نے کہا۔ نہیں، یہ خطرناک ہوگا، نہ جانے یہ لوگ کون ہیں، اور ہیں بھی یقیناً خطرناک، جو اس طرح عین ہمارے سر پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ یہ یقیناً پاکستان سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں، ان کے لیڈر کا نام علی عمران ہے، کیپٹن حمید صاحب نے میرے پاس بیٹھے رہے تھے، انہوں نے مجھے ان کے متعلق تفصیل بتائی تھی، کھاٹک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر یہ واقعی وہی لوگ ہیں تو پھر تو ہماری لیبارٹری اس وقت شدید خطرے میں ہے، ڈاکٹر ہریش نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، اول تو وہ کسی صورت لیبارٹری میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور اگر ہو بھی گئے تو میں پلک جھپکنے میں ان کو بیکار کر سکتا ہوں، یہاں انتہائی جدید ترین حفاظتی سسٹم موجود ہے، کھاٹک نے باعتماد لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر ہریش نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر موجود پریشانی کے تاثرات کم نہ ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے، اس کے بعد وہ سب کیبن کے مختلف کونوں میں پھیل گئے اور انہوں نے کیبن کی دیواروں کو ٹھوک پیٹ کر چیک کرنا شروع کر دیا۔ اوہ، یہ لوگ یقیناً لیبارٹری کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور ان خطرناک لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ یہ پورے کیبن کو ہی بموں سے اڑا دیں، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ڈاکٹر ہریش نے بڑبڑاتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ آپ اگر مجھ پر اعتماد کریں تو میں راستہ اس طرح کھول دیتا ہوں جیسے کہ انہیں یہی تاثر ملے کہ انہوں نے راستہ خود ہی تلاش کر لیا ہے، اس طرح یہ مشکوک بھی نہ ہوں گے، اور پھر جیسے ہی اندر داخل ہوں گے میں انہیں بے ہوش کر دوں گا، یہی آخری صورت ہے، ورنہ جس طرح آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے اگر انہوں نے واقعی ایسا کر دیا تو پھر لیبارٹری کا تمام سیکیورٹی سسٹم بھی تباہ ہو سکتا ہے، اور یہ بات ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی، کھاٹک نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تو پھر ایسا ہی کرو، ڈاکٹر ہریش نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا، اور کھاٹک نے سر ہلاتے ہوئے مشین کی نچلی سائڈ میں لگے ہوئے مختلف بٹن دبائے اور پھر ایک سرخ رنگ کے ہینڈل کو زور سے کھینچا تو اسکرین پر انہوں نے کیبن کے آخری کونے کے فرش کو تیزی سے ہٹتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ سب اس جگہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، پھر ایک ایک کر کے وہ پانچوں فرش میں موجود سیڑھیوں پر اترتے چلے گئے۔ جب آخری آدمی بھی فرش کی سطح سے نظر آنا بند ہو گیا تو کھاٹک نے تیزی سے مختلف بٹن دبائے اور اسکرین پر منظر بدل گیا۔ اب وہ پانچوں تیزی سے ایک راہداری میں سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ سب راہداری کے درمیانی حصے میں پہنچے، کھاٹک نے تیزی سے سرخ رنگ کے 2 بٹن پریس کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی وہ پانچوں ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائے، پھر ٹیڑھے میڑھے انداز میں راہداری کے پختہ فرش پر گرتے چلے گئے، اور کھاٹک مسرت بھرے انداز میں اچھل پڑا۔ دیکھا آپ نے ڈاکٹر ہریش، میں نے انہیں کتنی آسانی سے گرا لیا،
اب یہ طویل عرصے کے لیے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ کھاٹک نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، ویری گڈ، تم نے واقعی انتہائی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ڈاکٹر ہریش نے بھی اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اب کیا حکم ہے؟ انہیں جا کر گولیوں سے اڑا نہ دیا جائے؟ کھاٹک نے کہا، نہیں، ہمیں پہلے کرنل فریدی کو ہوش میں لانا ہوگا، اس کے بعد کرنل فریدی کو جو حکم دے گا ہمیں اسی کی تعمیل کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر ہریش نے کہا، ایک منٹ، میں بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ کرنل فریدی صاحب کو کس طرح بے ہوش کیا گیا ہے۔ کھاٹک نے کہا اور تیزی سے ایک طرف کونے میں موجود ایک مشین کی طرف بڑھ گیا۔ مشین سیاہ رنگ کے کپڑوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کھاٹک نے کپڑا ہٹایا اور پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر موجود ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ کھاٹک مسلسل اسے آپریٹ کرتا رہا تو اسکرین پر جھماکے سے کیبن کا اندرونی منظر نظر آنے لگا۔ کھاٹک نے ایک نوب کو مخصوص انداز میں گھمایا تو اسکرین پر کرنل فریدی کا بستر کا کلوز اپ نظر آنے لگا۔ جب وہ پوری طرح کلوز اپ میں آ گیا تو کھاٹک نے سرخ رنگ کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین کی بڑی اسکرین کے نیچے ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی اور اس پر تیزی سے مختلف ہندسے ابھرنے اور مٹنے لگے اور مشین میں سے نکلنے والی آواز خاصی تیز ہو گئی۔ چند لمحوں بعد آواز مدھم پڑ گئی اور پھر چھوٹی اسکرین پر 4 مختلف ہندسے الجبرا کے کسی سوال کی طرح لکھے ہوئے نظر آنے لگے۔ اوہ، کرنل صاحب کو آرکینم 5 گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، اس کا توڑ میرے پاس ہے، کھاٹک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور مشین کو آف کرنا شروع کر دیا۔ کمال ہے، تم نے تو واقعی یہاں بہترین سسٹم قائم کر رکھا ہے، ڈاکٹر ہریش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان معاملات میں میری مہارت کو پوری دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ڈاکٹر، کھاٹک نے مشین کو مکمل طور پر آف کر کے اس پر کور ڈالتے ہوئے کہا۔ اب کیا تمہیں کیبن میں جانا پڑے گا؟ ڈاکٹر ہریش نے پوچھا۔ جی ہاں، ظاہر ہے، اس کے بغیر تو کرنل صاحب کو ہوش میں نہیں لایا جا سکتا، کھاٹک نے کہا اور ڈاکٹر ہریش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔